ہم دیکھتے ہیں کہ عموماً محافل نعت میں نعت خواں حضرات جب اپنی حاضری پیش کرنے کے لیے آتے ہیں تو ابتدا میں درود پاک کے صیغے پڑھتے ہیں اور کچھ اشعار ملاتے ہیں۔ ان اشعار میں سے ایک عربی شعر ہے جو بڑا کثرت سے پڑھا جاتا ہے اور سنا بھی جاتا ہے۔ اس شعر کے حوالے سے سوشل میڈیا پر مختلف قسم کے سوالات ہوتے ہیں کہ اس شعر کا معنی مفہوم کیا ہے، اس کا پڑھنا درست ہے یا نہیں، کیونکہ کچھ بد عقیدہ لوگ ایسے بھی ہیں کہ جنہوں نے اس شعر کے حوالے سے ایک غلط نظریہ عوام کے سامنے پیش کیا۔ اس طرح کی تحریرات بھی موجود ہیں کہ معاذ اللہ اس شعر کو شرکیہ شعر کہا گیا، حالانکہ وہ اپنے معنی کے اعتبار سے، مفہوم کے اعتبار سے بالکل درست ہے اور بڑا خوبصورت شعر ہے۔ وہ شعر کیا ہے؟ وہ شعر یہ ہے: لی خمسۃ اطفی بہا حر الوباء الحاطمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والفاطمہ۔ اس کا لفظی معنی مفہوم کیا ہے کہ لی خمسۃ، میرے لیے 5 ہستیاں ہیں یا 5 ہستیوں کے مبارک نام ایسے ہیں کہ اطفی بہا، جن کے ذریعے میں بجھاتا ہوں حر الوباء الحاطمہ، ہلاک کر دینے والی وبا کی گرمی کو، یعنی مصیبتوں کی جو آگ ہے اس آگ کو میں ان 5 ہستیوں کے ناموں کی برکت سے، ان کے وسیلے سے بجھا دیتا ہوں۔ وہ 5 ہستیاں کون سی ہیں؟ اگلے مصرے میں ان 5 ہستیوں کا ذکر ہے۔ المصطفیٰ، پہلی ذات نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ہے، جو مرجع کائنات ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا سے ساری مخلوق کے مشکل کشاں ہیں۔ المصطفیٰ یعنی کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہیں۔ والمرتضیٰ، اور حضرت مولا علی مشکل کشا کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم ہیں، کیونکہ مولا علی کے بہت سارے القابات میں سے ایک مشہور لقب مرتضیٰ بھی ہے، تو عربی میں اس کو پڑھیں گے تو المرتضیٰ۔ تو دوسری ہستی حضرت مولا علی حیدر کرار مشکل کشا ہیں۔ وابناہما، اور مزید 2 ہستیاں کون ہیں؟ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اور مولا علی کے صاحبزادے، یعنی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک نواسے اور مولا علی کے شہزادے بیٹے امام حسن اور امام حسین، یہ 4 ہستیاں ہوئیں۔ والفاطمہ، اور 5ویں ہستی ہیں خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا۔ تو یوں یہ شعر مجموعی طور پر پنجتن پاک کے ذکر پر مشتمل ہے۔ پنجتن پاک سے مراد 5 مبارک ہستیاں، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام، مولا علی حیدر کرار، امام حسن، امام حسین اور حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ تو گویا کہ اس شعر میں اس چیز کو بیان کیا گیا کہ رب تبارک و تعالیٰ نے پنجتن پاک کی ذوات میں اور ان کے ناموں میں، ان کے وسیلے میں ایسی برکت رکھی ہے کہ جب رب تبارک و تعالیٰ سے اس کا کوئی بندہ ان پنجتن پاک کے وسیلے سے دعا کرتا ہے تو اللہ پاک ان 5 ہستیوں کے وسیلے کی برکت سے، ان کے ناموں کی برکت سے اپنے بندوں کو مشکلات سے، وباؤں سے اور بیماریوں سے اور مشکلات سے خلاصی عطا فرماتا ہے، امان عطا فرماتا ہے۔ تو بنیادی طور پر اس شعر میں اہل سنت کے ایک عقیدے کا بیان ہے جس کو استعانت بھی کہا جا سکتا ہے، وسیلہ بھی کہا جا سکتا ہے۔ استعانت کا مطلب یہ ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ مؤثر حقیقی ہے، کائنات میں جو کچھ ہو رہا ہے، جو معاملات ہو رہے ہیں، حقیقتاً مؤثر حقیقی اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، حقیقی طور پر نفع نقصان کا مالک و مختار اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، لیکن اللہ پاک نے اس عالم اسباب میں اپنے کئی برگزیدہ، پسندیدہ، چنیدہ بندوں کو یہ اختیار دیا ہے کہ وہ رب کی عطا سے، رب کی دی ہوئی طاقت سے، رب کی اجازت سے اس کے بندوں کو خیر پہنچاتے ہیں، ان کی مشکلات میں ان کی مدد فرماتے ہیں، ان کی یاوری فرماتے ہیں۔ تو یہ ہوتا ہے استعانت کا عقیدہ، یعنی مسلمان جو عقیدہ رکھتے ہیں، مسلمان اہل سنت پوری دنیا میں الحمدللہ، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے دور اقدس سے، صحابہ کرام کے دور سے آج تک یہ عقیدہ چلا آ رہا ہے، اور قرآن مجید کی کئی آیات اور نبی کریم علیہ السلام کی کئی احادیث اور صحابہ کرام کے کئی اقوال اور ان کے معمولات سے، اور 14 صدیوں میں ہم دیکھتے ہیں اولیاء علماء کی تحریرات سے، ان کے معمولات سے اس بات کا بالکل واضح طور پر ثبوت موجود ہے کہ اللہ پاک کے انبیاء، اس کے رسول، اس کے فرشتے، اس کے اولیاء، اس کے نیک بندے مشکل کشائی اور حاجت روائی فرماتے ہیں۔ تو اس شعر میں پنجتن پاک کا یوں ذکر ہے کہ یہ وہ مبارک 5 ہستیاں ہیں کہ ان کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی مشکلات کی آگ کو دور فرماتا ہے، آگ کو بجھا دیتا ہے۔ تو یہ شعر پڑھنا کیسا ہے؟ تو بالکل درست ہے، اور اس میں اہل سنت کے عقیدے کا بیان ہے۔ اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے بھی اسی شعر کے بارے میں جب پوچھا گیا کہ یہ شعر کہاں پر موجود ہے اور کس کا کہا ہوا ہے، تو اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت نے جواباً ارشاد فرمایا کہ یہ شعر فی نفسی ہی اچھا ہے، یعنی اس شعر کے الفاظ،
اس میں جو معنی اور مفہوم بیان کیا گیا ہے اس کو دیکھا جائے تو یہ شعر اچھا ہے، یعنی کہ شرعاً درست ہے، جائز ہے، کیونکہ اس میں پنج تن پاک کا ذکر خیر بھی موجود ہے اور ان کے وسیلے کی برکت کا بیان ہے، ان کے ناموں کی تاثیر کا بیان ہے کہ اللہ پاک نے ان 5 ہستیوں میں اور ان کے ناموں میں ایسی برکت رکھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے پنج تن پاک کے صدقے میں مشکلات سے خلاصی پاتے ہیں۔ تو یوں اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت نے اس شعر کی تائید فرمائی اور فرمایا کہ یہ شعر فی نفسی ہی اچھا ہے، درست ہے۔ پھر اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت کے خلیفہ ہیں جو آپ کے شاگرد بھی ہیں، جنہوں نے اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت کی سیرت کو مرتب کیا ہے، ملک العلماء علامہ ظفر الدین بہاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، انہوں نے اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت کی سیرت پر ایک ضخیم کتاب تحریر کی جو 3 جلدوں پر مشتمل ہے، اس کا نام ہے حیات اعلیٰ حضرت۔ اس کتاب میں علامہ ظفر الدین بہاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے تیسری جلد میں جس مقام پر اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت کی طرف سے عطا کردہ اوراد و وظائف، عملیات وغیرہ کا وظیفوں کا بیان فرمایا، تو وہاں پر آپ نے دیگر وظائف اوراد کے ساتھ ساتھ اس شعر کو بھی نقل فرمایا۔ تو یوں یہ دوسری تائید ہمیں ملتی ہے اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت کے خانوادے سے اور امام علیہ سنت کی تحریرات سے، کہ ایک تو اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت سے جب اس شعر کے بارے میں پوچھا گیا کہ لی خمسۃ اطفی بہا حر الوباء الحاطمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والفاطمہ، یہ پڑھنا کیسا اور یہ درست ہے یا نہیں، تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ فی نفسی ہی اچھا ہے۔ اور دوسرا پھر امام علیہ سنت نے جو اپنے مریدین کو، اپنے متوسلین کو اور مسلمانوں کو جو اوراد و وظائف بیان کیے، تو ان میں اس شعر کو بھی ذکر کیا گیا، اور حیات اعلیٰ حضرت میں جس مقام پر، تیسری جلد میں جس مقام پر اس شعر کو ذکر کیا گیا، اس مقام پر دیگر اور بھی اوراد و وظائف موجود ہیں، اور اس کی ہیڈنگ اس طرح ہے کہ دفع بلا کے لیے سہل تدبیریں، یعنی بلاؤں اور مصیبتوں کو دور کرنے کے لیے آسان تدابیر جو ہوتی ہیں، جو اوراد و وظائف کے اعتبار سے ہوتی ہیں، تو ان کو جب علامہ ظفر الدین بہاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ذکر کیا، جو اعلیٰ حضرت سے ہی منسوب ہیں، یعنی اعلیٰ حضرت ہی کی طرف سے تعلیم کردہ ہے، عطا کردہ ہے، ان میں یہ شعر موجود تھا۔ اللہ پاک ہمیں اس شعر کی برکتیں پانے، پنج تن پاک کی برکتیں پانے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ اہل سنت کا یہی انداز ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات سے ایسی عقیدت ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ کی یہ خلیفہ اعظم ہیں، رب تبارک و تعالیٰ کی جناب سے جو نعمتیں ملتی ہیں، جو رحمتیں ملتی ہیں، جو برکتیں عطا ہوتی ہیں، تو وہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلے اور واسطے سے عطا ہوتی ہیں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام قاسم نعمت ہیں، رب تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کے خزانوں کے مالک بھی ہیں، خازن بھی ہیں اور قاسم بھی ہیں۔ اور پھر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس سے جن ہستیوں کو نسبت ہے، خواہ وہ اہل بیت اطہار ہوں، پنج تن پاک کے خاص افراد ہوں، یا پھر صحابہ کرام ہوں، یا پھر بعد میں آنے والے اولیاء کرام اور امت کے مجتہدین فقہا ہوں، درجہ بدرجہ جن افراد کو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس سے کسی طرح کی بھی نسبت حاصل ہے، تو اہل سنت کا یہ انداز ہے کہ وہ ان ہستیوں کا ادب بھی کرتے ہیں، احترام بھی کرتے ہیں، اور ان کی برکتوں سے حصہ پاتے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں خوش عقیدگی کے ساتھ زندگی گزارنے اور اہل سنت کے عقیدے ہی پر جینے مرنے اور قیامت کے دن بھی اہل سنت کے زمرے میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ لی خمسۃ اطفی بہا حر الوباء الحاطمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والفاطمہ۔